ہمیں ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور یہ دھوکہ اتنا پکا ہے اور کامل ہے کہ ہر چیز کو جس کا تعلق ہماری باطن اور حقیقت اور کامیابی سے ہے، ہم نے اس کو اگنور کر دیا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا دھوکہ کھا لیا، آخرت کو بھلا کر زندگی گزاری، ان کا جنت سے کیا لینا دینا۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ روایات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہیں یہ روایات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، ضرورت کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو خاص طور پہ توحید یا عقیدہ توحید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مدعا تو دنیا بن گیا ہے۔ اس کو تو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل ہے، حقیقت ہے۔ اب عملی طور پہ یہ توحید اور شرک، اس میں ہم معاملات میں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم سب اللہ کی ہدایت کے برعکس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پر ہمارا اصرار ہے۔ دین کو ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، دراصل دین آج ہماری ضرورت نہیں ہے، ایک واضح بات ہے۔ صدیاں ہو گئیں مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، زبان سے کہہ پی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، ہمیں ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور یہ دھوکہ اتنا پکا ہے اور کامل ہے کہ ہر چیز کو جس کا تعلق ہماری باطن اور حقیقت اور کامیابی سے ہے، ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال میں عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے آپ سن لیں۔ قرآن میں ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں ہم جب جائیں گے، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اب جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری عقیدہ توحید کے تحت، اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن جنہوں نے دنیا کی زندگی کا دھوکہ کھا لیا، آخرت کو بھلا کر زندگی گزاری، ان کا جنت سے کیا لینا دینا۔ دیکھیں، اس وقت بھی جنت ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جنت کے لیے کوشش کرنا یا دوزخ سے بچنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں عام بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی کے لیے، ایک نچلی سطح پر۔ جنت دوزخ سے آج کے مسلمان کا کوئی نہ یقین ہے، نہ اس کا جنت دوزخ سے کوئی واسطہ ہے، نہ یہ رکھنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ روایات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہیں یہ روایات ہیں۔ بس بات ختم ہو جاتی ہے، رسومات ہیں۔ اور وہ حدیث کو یاد کریں نا کہ ہو سکتا ہے ایک زمانہ تم پر ایسا آئے کہ حدیث کا مفہوم میں بیان کروں کہ اسلام کا اس دور میں صرف نام رہ جائے گا، صرف نام ہوگا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من الاسلام الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا۔ مساجد آباد ہوں گی، ایئر کنڈیشن، قالین، یہ وہ بڑے بڑے مینار، محرابیں، سارا سسٹم ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجدۃ عامرۃ وہی خراب عن الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے۔ فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ یہ حدیث ہے، میں تو اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اگر آج وہ وقت نہیں ہے، دین کون بیان کر رہے ہیں ہمیں؟ یعنی دین کی حقیقت کون بیان کر رہے ہیں؟
جو فیس بک پہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، قصے کہانیاں گلا پھاڑ کے باتیں کریں گے، اور قصے کہانیاں یا اختلافات، حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت معاویہ حق پہ تھے، رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے یا ان کا تذکرہ ہوتا ہے، صرف اہل بیت کی محبت. تو یہی باتیں ساری آپ دیکھ لیں فیس بک پہ. عام طور پہ دین کو کوئی بیان نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ، جو بیان کر رہے وہ تو میں، لیکن اگر ہے بھی تو فقہی مسائل ہے، فقہی مسائل ہے. مردوں کو ایصال ثواب ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے. آپ دیکھیں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو فیس بک سوشل میڈیا بھر جاتا ہے، ہم کیوں عید میلاد نہیں مناتے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہم کیوں عید میلاد مناتے ہیں. توحید کی کوئی بات نہیں کر رہا، شرک کی بات ہو ہی نہیں رہی، آخرت کی بات ہو ہی نہیں رہی، نہ جنت کی بات ہو رہی ہے نہ دوزخ کی بات ہو رہی ہے. بس یہی مسائل ہیں. آپ دیکھ لیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو آج کا موضوع جو ہے عقیدہ توحید. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان، دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخرت میں کیا ہے، یا تو دوزخ ہے یا جنت ہے. جنت میں اگر آپ نے جانا ہے، جس پر آج کے مسلمان کا یقین بالکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے جانا ہے اور وہ حقیقت ہے، آخرت حقیقت ہے، جنت دوزخ تیار ہے، جس کا میرے رسول مشاہدہ کر چکے ہیں، جس کی خبر لا چکے ہیں. تو اگر آپ نے دنیا کی زندگی، دنیا اور آخرت میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں ایک اچھی زندگی اور آخرت میں کامیابی، اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ توحید کے قائل ہو جائیں. توحید کیا ہے؟ کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں. اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بات نہ مانیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کوئی اطاعت نہیں ہے، کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. ہمارا سب سے بڑا خدا تو نفس ہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس سے ہم نے دوستی گانٹھ رکھی ہے. آپ دیکھ لیں آپ پر آپ کی میں کس قدر سوار ہے ہر جگہ. وہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت میں کرتا رہتا ہے، میں میری سنو میری مانو. نہیں سنتے تو وہ رو پڑتا ہے، زور زور سے رو پڑتا ہے. ایسے بچے تو ہمارے گھر میں بھی موجود ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے وہ چیخیں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا رونا ختم نہیں ہوتا. دنیا کے لیے ہم روتے رہتے ہیں، گلا شکوہ، اللہ سے بھی گلا. یا اللہ کب یہ حالات سدھریں گے، کب تو ہمیں اپنا پیارا سا گھر دے گا، کب ہمیں مشکلات سے نجات دے گا. ساری عمر تو ہو گئی دعائیں مانگتے. یہ ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں عقیدہ توحید یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں. زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی وجہ سے گزاریں، آپ کا بیڑا پار ہے. یہ توحید ہے. لیکن اگر آپ نے منزل بدل لی، اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا، اب آپ توحید آپ کی ضرورت نہیں رہی. آپ کی عقیدہ توحید آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ نے منزل بدل لی اور مدعا زندگی دنیا کو بنا لیا، یہ باتیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ پر ایک کان سے آپ سنیں گے، یہ آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائیں گے. اور پھر کیونکہ ہمارے ذہن میں اپنا ایک تصور ہے دین کا، توحید کا، شرک کا، اپنی ہم وضاحتیں کرتے رہتے ہیں، سنی سنائی پر یقین کر لیتے ہیں. اور دیکھیں جب آپ آخرت کے قائل نہیں ہیں تو اللہ کی توحید کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اپنے
نفس سے انکار، نفسانی خواہشات سے انکار اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اس کا نام عقید توحید ہے۔ ایک آیت آخر میں آپ کو سنا دوں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خاف مقام ربہ ونہى النفس، اب اس کو کرنا کیا چاہیے، کیا کرے گا یہ؟ اپنے نفس کو خواہش سے روک لے گا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ عقید توحید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم